السلام علیکم. پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد ہر کوئی کیا سرائیاں کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس پکی خبر ہے کہ یہ حکومت صرف 6 مہینے رہنے والی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ مارشل لاء لگنے والا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ اب عمران خان کی جیل کا دروازہ کھلنے والا ہے, ان کے ساتھ ڈیل ہونے والی ہے. پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ حکومت اس طرح جائے گی کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا. تو کوئی ریفرینڈم کی بات کر رہا ہے کہ ریفرینڈم ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے بارے میں کروایا جائے گا, عوام کی رائے لی جائے گی. آپ نے بھی اس دن کہا کہ ریفرینڈم کی آپشن زیادہ ایگزسٹ کر رہی ہے. تو اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے, ہم کیا ایکسپیکٹ کریں, کیونکہ ایسے تو نہیں ہے کہ اب یہ جتنا ہوا ایک بنا ہے یہ ایسے کا ایسے ہی بیٹھ جائے. ہاں, یہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا ہے وہ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اچانک ہو گیا ہے, تو اچانک تو نہیں ہوا. یہ دیکھیں نا, 1 سال سے کوشش ہو رہی تھی کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا ہے, نئے صوبے بنانے ہیں, نہریں نکالنی ہیں, چولستان آباد کرنا ہے, بلدیاتی ڈھانچہ ٹھیک کرنا ہے, اور پھر آپ کا جو ہے NFC اس کو ریویو کر کے وفاق کو زیادہ پیسے دینے ہیں, اور اس کے علاوہ ایجوکیشن, ہیلتھ اور پاپولیشن کی منسٹریز جو ہیں وہ وفاق کو دینی. پلان تو کافی لمبا تھا, اور اس پلان پہ اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی تھی, حکومت سے بھی, پیپلز پارٹی سے بھی, دوسری جماعتوں سے بھی. دھیرے دھیرے ان کا خیال تھا کہ یہ ہم دھیرے دھیرے اس منصوبے کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے امپلیمنٹ کر دیں گے, ان کو دبائیں گے, ان کو منوا لیں گے یہ وہ. لیکن ایک بات ہوئی ہے کہ محسن نقوی صاحب کے بیان سے وہ سارا منصوبہ جو دھیرے دھیرے سے چل رہا تھا نا وہ چوپٹ ہو گیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوور ایکسپوئر ہونے کی وجہ سے وہ سارا کچھ جو ہے وہ الٹا پڑ گیا. کیسے اس طرح سے کہ مسلم لیگ نون بڑی حامی بھر رہی ہوگی کسی, جب بھی شہباز شریف سے وہ بات کرتے ہوں گے کہ یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں, تو وہ کہتے ہوں گے کہ ہاں ٹھیک ہے. ان کے ٹیبل پہ وہ ترامیم پڑی ہوں گی, وہ ایک انگیجمنٹ تو ہوگی نا. لیکن اس بیان آنے کے بعد جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب نے ریبٹل دیا ان کو, جس طرح سے خواجہ آصف نے کہا کہ کون سا ریسیٹ, تمہاری اپنی منسٹری میں اتنے پرابلمز ہیں, تمہاری PCB میں اتنے پرابلمز ہیں. پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہنا کہ آپ استعفیٰ دے دو محسن نقوی صاحب, آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کون سے صوبے. اور سعید غنی نے جس طرح سے پریس کانفرنس کی, نثار کھوڑو نے جس طرح سے پریس کانفرنس کی, تو وہ یکدم ایک پریشر ماؤنٹ ہو گیا اس سارے پلان کے خلاف, جن سے ووٹ ڈلوانا تھا انہوں نے پچکار کے, پیار کر کے, ڈرا کے, دبا کے, وہ سارے سامنے کھڑے ہو گئے. اور سامنے کھڑے ہونے کے نتیجے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی یہ پالیسی بن رہی تھی, جہاں پہ بھی یہ سوچا جا رہا تھا, وہاں ایک ڈس اپوائنٹمنٹ آئی ہوگی اس سارے ری ایکشن سے. ایک وہ ناراضگی آئی ہوگی کہ یار شاید محسن نقوی صاحب کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ تو ایک ایسا بلاسٹ ہوا کہ جس کے نتیجے میں سارا کریا کرم ہو گیا سارے پروجیکٹ کا. یعنی ہم الگ الگ کسی کو الگ ڈرانا تھا, کسی کو الگ دھمکانا تھا, کسی کو بتانا تھا آگے تمہارا فیوچر ہے, آگے ہم یہ کریں گے, آگے ہم وہ کریں گے, ہم کوئی نقصان نہیں کر رہے, ہم کو فائدہ نہیں کر. مطلب وہ ایک طریقے سے چلنا چاہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ. وہ اس طریقہ سارا جو ہے وہ پل جو بنانا چاہتے تھے وہ پل ٹوٹ گیا. مسلم لیگ نون نے ووٹ ڈالنا تھا نا, اب مسلم لیگ نون ہی اکھڑ گئی ہے فار دیٹ میٹر. اور ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ شاید ہمارا اب کوئی دال گلنے والی نہیں ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کیونکہ دا وے محسن نقوی از اسپیکنگ, اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی سخت فیصلہ ہو چکا ہے, لہٰذا اب ہمیں بھی سخت ہونے کی ضرورت ہے. کبھی رانا ثناء اللہ ایک دن پہلے تو اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے کہ جیسے ان کی گاڑی چھن رہی تھی آپس میں, اور وہ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خام خواہ میں پوائنٹ سکورنگ کر رہی. پھر ان کو خود کرنی پڑی. خواجہ آصف جو کہ دفاع کا منسٹر ہے اس کو کرنی پڑی.
تو وہ انہوں نے خود تو نہیں کی ہوگی, مسلم لیگ نون نے کہا ہوگا کہ آپ یہ بات کریں. اور اسی طرح محسن نقوی صاحب کے صدر زرداری صاحب کے ساتھ جو تعلقات ہیں, وہ کہتے ہیں منہ بولا بیٹا, تو کیا سعید غنی بلا وجہ خود ہی بول پڑے ہوں گے, یا نثار کھوڑوں نے خود ہی گفتگو شروع کر دی ہوگی پارٹی لائنز. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ببل تھا نا ایک کافی عرصے سے بنا ہوا, اور اس کا ایک پریشر تھا, سیاسی جماعتیں اس کا پریشر بھی لے رہی تھیں کہ کچھ نہ کچھ تو اسٹیبلشمنٹ کو دینا پڑے گا نا ان ساری چیزوں میں سے. اس ببل کے اندر پن لگا دی محسن نقوی نے, وہ پھٹ گیا ببل. تو اب جو بھی ہوگا وہ فوری طور پر تو مجھے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, وہ ہمارے ساتھ اگلا کوآپریٹ اس طرح سے نہیں کریں گے جس طرح کا ہمارا پلان ہے. مسلم لیگ نون کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم جتنے بھی کمپرومائز کر لیں تو الٹیمیٹلی ایک دن ہمیں بھی جنیجو کی طرح وہ نکال دیں گے, عمران خان کی طرح, میاں نواز شریف کی طرح, بے نظیر بھٹو کی طرح. تو ایک گہری عدم جو مسٹرسٹ ہے, عدم اعتماد ہے, وہ دونوں فریقوں میں آ گیا. تیسرا فریق پہلے ہی ایج پہ تھا, وہ بلاول بھٹو کی جو پالیٹکس ہے, اس نے پہلے کہا جی کہ میں اس حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا, اس پہ بھی اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوئی. پھر جو 26ویں اور 27ویں ترامیم تھی ان کو ڈائلیوٹ کیا انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے. 18ویں ترمیم کے بارے میں کہا کہ کسی کا باپ بھی نہیں ان کو تبدیل کر سکتا. صوبوں کے بارے میں انہوں نے جو کل الفاظ استعمال کیے تو وہ تو, اور آپ نے دیکھا کشمیر پر بھی اس کا نقطہ نظر. تو اس لیے یہ جو پریشر یہ ڈالا جا رہا ہے نا اب سارے لوگوں کی طرف سے کہ ماشاء اللہ لگ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ابھی وقتی طور پہ سب کچھ رک گیا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا ابھی وقتی طور پہ. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ عام طور پہ جو یہ جو آرتھوپیڈک سرجنز ہیں وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جب کسی بندے کا کسی باتھ روم میں گرنے سے یا کسی وجہ سے کہیں اچانک گر جانے سے, سلپ ہو جانے کی وجہ سے جو ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, تو وہ ان کا کہنا ہے سرجنز کا یا ان فزیشنز کا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سلپ ہوئے اور وہ فریکچر ہو گیا. ان کا کہنا ہے فریکچر پہلے ہو چکا ہوتا ہے, کافی پہلے, ویک ہوتی ہے وہ جگہ, اتنی ویک ہوتی ہے کہ اس کو ہلکی سی جرک کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو فریکچر ہو گیا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اب یہ کتنے دن تک اگلی ٹھوکر لگے گی, یا کتنے دن تک یہ مجبوری سے اس کو اس فریکچر کو پلستر کر کے اس ٹانگ کو ساتھ رکھ کے چلائیں گے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. اچھا, ویسے ان باتوں سے ہم یہ اندازہ تو پھر اس کا مطلب لگا سکتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا فرق ہے اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں اور سویلین سوچ میں, فار ایگزامپل تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیوز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی محسن نقوی صاحب کے بیان پر تنقید ہی کر رہے ہیں, تو اتنا بڑا یہ ڈیوائڈ ہے کہ سویلین سوچ بالکل ایک سائڈ پہ ہوگی. بے شک ان کے آپس میں کتنے زیادہ اختلافات ہم پچھلے کچھ مہینوں میں دیکھ رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بالکل ایک بہت کلیئر لائن ڈرا کر دیا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی بہت سخت زبان بولتی ہے مسلم لیگ نون کے بارے میں. مسلم لیگ نون کے بارے میں بلاول بھٹو نے کتنی سخت گفتگو کی ہے. مسلم لیگ نون بلاول بھٹو کے بارے میں اور پی ٹی آئی کے بارے میں کتنی سخت زبان استعمال کرتی ہے, کتنی ان کی فالٹ لائنز ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو سہیل آفریدی نے تقریر کی ہے وہ کتنا خوفناک الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کا ری ایکشن آیا وہ کتنا خوفناک آیا, اور یہ مسلم لیگ نون کا آپ دبے لفظوں میں بہت بڑا ری ایکشن ہے, اس کو کوئی گیج کرے یا نہ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اور پھر باقی جو لوگ ہیں, مولانا فضل الرحمان, باقی, تو وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو ایک سوچ کا بنیادی فرق ہے. یہ سوچ کا وہ فرق ہے جو تاریخی ہے, یہ کوئی نیا نہیں بنا. یہ فرق ہے محترمہ فاطمہ جناح کا اور ایوب خان کا. یہ فرق ہے ذوالفقار علی بھٹو کا اور ضیاء الحق کا. یہ فرق ہے بے نظیر بھٹو کا اور
اسلم بیگ کا اور حمید گل کا، یہ فرق ہے میاں نواز شریف کا اور جنرل مشرف کا، یہ فرق ہے میاں نواز شریف آصف زرداری کا اور جنرل کیانی کا، یہ فرق ہے بنیادی طور پہ اس کا جنرل باجوہ کا اور میاں نواز شریف کا، اور یہ فرق ہے عمران خان کا اور جنرل باجوہ کا۔ تو یہ فرق ہسٹوریکلی ہمارے پولیٹیکل انوائرنمنٹ میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ محسن نقوی نے اس فرق اپنے بیان سے اس فرق کو اور زیادہ واضح کر دیا، نمایاں کر دیا۔ سول ملٹری ڈیوائیڈ ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ سول ملٹری ڈیوائیڈ نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ملٹری کی ایک ایکسپیرئنس ہے، ملٹری کا ایک کلچر ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے سینئر کے آرڈرز اوبے کرنے ہیں، آپ نے ایک ڈسپلن فورس کے طور پہ کام کرنا ہے، اور جو آپ کا مخالف ہے وہ آپ کا دشمن ہے۔ یہ 3 بڑے اصول ہیں ملٹری کے۔ بدقسمتی سے وہ یہی اصول اپلائی کر دیتے ہیں پاکستانی سیاست کے بارے میں، کیونکہ ان کا ایک سپیریئر رول ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، تو وہ اپنے ہر سیاسی مخالف کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں، بعض اوقات اس پہ غداری کا الزام بھی لگا دیتے ہیں، پھر اسی غدار کو دوبارہ جب اس کے ساتھ بات چیت ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کو حکمران بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک بدقسمتی ہے ملٹری کی تھنکنگ۔ جو سیاست کی گنجلیں ہوتی ہیں نا، سیاست ایک سیدھا عمل نہیں ہے، سیاست بنیادی طور پہ ایک سوسائٹل، ایک سماجی، تمدنی، تاریخی اور اس کی ایک حرکیات جو ہے نا سیاست کی، وہ بہت گہری، بہت الجھی ہوئی اور بہت وہ ہوتی ہیں، پیچیدہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم کسی فارمولے کے تحت، کسی سیدھے یعنی ایک پلان کے تحت سیاست کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ڈیل کر سکتے ہیں، نہ اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جتنے لیڈر خود بنائے ہیں، جتنی نئی پارٹیاں خود بنائی ہیں، جتنے لوگوں کو ایک طاقت، انرجی دی ہے اسٹیٹ کی کہ وہ سیاست کریں، وہ سارے لوگ ایک ایک کر کے انہی کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل ایرا میں کوئی سیاستدان داخل ہوتا ہے اور جب لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک سیاسی شخصیت ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہمارے ایک طرح سے سبارڈینیٹ ہیں، اور فیکچول پوزیشن یہی ہے کہ وزیر اعظم ایک طرح سے سبارڈینیٹ ہی ہوتا ہے اس ملک میں۔ تو جب وہ والا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا بندہ ہمارے سامنے بولنا شروع ہو گیا۔ اس کو جب اتارتے ہیں اور وہ جب ان کے خلاف ایک بیانیہ بناتا ہے، وہ پاپولر ہو جاتا ہے، اور وہی کہانی پھر ریپیٹ ہوتی ہے، نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں نا، ابھی ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں نا آپ، ذوالفقار علی بھٹو تو ہی واز پاپولر فار سو مینی ریزنس، لیکن اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی دیکھیں تو جب ان کو اتارا گیا اور جو ان کا نیریٹو تھا لوگوں نے وہ بائی کیا، ملٹری کا نیریٹو بائی نہیں کیا۔ میاں نواز شریف کو جب اتارا گیا تو میاں نواز شریف کا نیریٹو جو تھا وہ پبلک نے فالو کیا۔ اب عمران خان کو نکالا گیا تو عمران خان نکالے جانے سے پہلے جتنا ان پاپولر تھا اس سے کئی گنا زیادہ پاپولر ہو گیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں نا، وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ بے شک یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم عوام کے لیے سوچتے ہیں اور عوام کے لیے یہ کر، عوام نہ جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جوڈیشری کو بھی ولن سمجھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی۔ ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی ان کا باغی ہوتا ہے وہ بہت پاپولر ہوتا ہے، اور یہی وہ کنفلکٹ ہے اس ملک کا جس سے ہم ہمیشہ ایک قدم اگر آگے بڑھتے ہیں تو 3 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کی کہ ہماری اکانومی برباد ہے، ہمارا سوشل فیبرک بار بار ٹوٹ رہا ہے، ہمیں دہشت گردیوں کا سامنا ہے
ڈیکڈ سے ہم کے پی کی جو دہشت گردی ہے وہاں کی اس کو قابو نہیں کر سکے. دہائیوں سے بلوچستان ہم قابو نہیں کر سکے, اور نئی فالٹ لائنز پیدا ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا سندھ, آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو سندھ کے بیہاف پہ ایم پی اے بنتے ہیں, وہ تو ہو سکتا ہے کئی وجوہات کی بنیاد پر آپ کہہ دیں یا ان کی حکومت جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, ان کی کچھ فائلیں آپ کے پاس, آپ ان کو روک سکتے ہیں. لیکن جو پبلک سینٹیمنٹ ہے صوبوں کے خلاف, نئے صوبوں کے خلاف, نہروں کے خلاف یا باقی پروجیکٹس NFC کے بعد, اس کو تو آپ ان لوگوں کو کنٹرول کر کے بھی ختم نہیں کر سکتے. اسی طرح پنجاب ہے, اسی طرح KP ہے, وہاں پہ آپ پورا بندوبست کرنے کے باوجود آپ PTI کو نہیں روک سکے. تو کئی دفعہ آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سیاستدانوں کو ہم نے ایک پنجرے میں بند کر دیا ہے, یا وہ ہماری وہ جو ہوتی ہیں جو دھاگے ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ کٹھ پتلیاں ہیں. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس ساری مشق کے باوجود پاپولر وہی ہو جاتے ہیں. وہی کٹھ پتلی آپ کے پنجرے سے نکلتی ہے تو وہ پاپولر ہو جاتی ہے. اچھا سر, آپ نے اپنی گفتگو میں کہا محسن نقوی کی, جب ہم بات کر رہے تھے کہ جو نون لیگ کا جو ریاکشن آیا بہت دبے لفظوں میں آیا, آپ نے اپنے یہ ورڈز استعمال کیے, تو یہ ایک باریک فرق ویسے دیکھنے میں آیا کہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کا ریاکشن آیا ان کے بیان پر اور نون لیگ کا, تو یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نا, مسلم لیگ نون کو کئی چیزوں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. مثلا نئے صوبوں کے حوالے سے ان کو جو پرابلم ہے بھی, لیکن وہ کھل کے اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن پیپلز پارٹی کی جو آڈینس ہے نا, وہ نئے صوبوں کے بارے میں بہت حساس ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لہٰذا پیپلز پارٹی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی 18ویں ترمیم سے, NFC سے, اور اس سے یہ جو آپ کا ہے صوبوں کا معاملہ, نہروں کا, ان سب سے. تو وہ ان کی سینسٹیوٹی تھوڑی سی زیادہ ہے. ان کی ایک ہی سینسٹیوٹی ہے کہ یہ جو پاور شیئرنگ ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس میں ان کو لگا کہ اب ہمیں مزید دیوار سے لگایا جا رہا ہے, دھکا دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے اس کو روکنے کے لیے محسن نقوی کو بڑا پریسائزلی اسی پرپورشن میں جواب دیا ہے. انہوں نے اپنے جواب کو زیادہ پھیلایا نہیں ہے ابھی, لیکن پیپلز پارٹی نے اس جواب کو پھیلا دیا. یہ بنیادی فرق ہے دونوں کے درمیان. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مظفر آباد کے جلسے میں یہ بات کہی کہ اگر دھاندلی کی گئی تو کشمیر کے الیکشن میں تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع, اور اب کشمیر کا رزلٹ واضح ہے, نون لیگ اکثریت حاصل کر چکی ہے, جیت چکی ہے. تو اب کیا بلاول بھٹو زرداری اپنی جو سپورٹ ہے وفاقی حکومت کو وہ وڈرا کر لیں گے, اور کیا وفاقی حکومت گرنے کے چانسز ہیں؟ کیونکہ ابھی تو ہمیں سیاسی جماعتیں ملتی ہوئی نظر آئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اب مجبوری بن جائے گی محسن نقوی کے بیان کے بعد کہ اب وہ ان کو سپورٹ رکھنی پڑے گی اپنی؟ دیکھیں, یہ بلاول بھٹو کو بھی پتہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں جیت گئی ہے نا, بھائی ایک تو ہم یہ کہتے تھے نا کہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہتر ہے, 10 مہاجر سیٹیں ان کو 12 وہاں سے مل جائیں گی, تو وہ 14 وہاں سے مل جائیں گی, تو ان کی حکومت بن جائے گی, جو ہم پہلے کہتے تھے. تو اس لیے بلاول بھٹو کو یہ پتہ تھا کہ کشمیر کافی مشکل ٹاسک ہے, لیکن اس نے اپنے ووٹ کو متحرک کرنے کے لیے سارا کچھ یہ ساری باتیں کی, سیاسی بیان. لیکن یہ جو محسن نقوی صاحب کا اگر نہ بیان آتا, اور اگر اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون ایسے کر کے دونوں اکٹھے کھڑے ہوتے, تو شاید بلاول بھٹو اپنے پریشر کو کچھ اور بھی بڑھاتا. لیکن اب چونکہ فالٹ لائنز ادھر بھی آ گئی ہیں, تو اس لیے شاید بلاول بھٹو اب کچھ نہیں کرے گا, وہ رک جائے گا. آج یہ بھی خبر تھی سننے میں آیا کہ نون لیگ کے ایک اہم شخصیت کا پیپلز پارٹی کے کسی ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی ہے, یہی محسن نقوی کے بیان کے بعد. تو یہ ایک جرنلسٹ ہیں لاہور کے, بٹ صاحب, نعیم بٹ, شاید نعیم بٹ ان کا نام, انہوں نے ایک خبر بریک کیا ہے کہ جب مسلم لیگ نون نے اتوار کے روز یا سیٹرڈے ایوننگ کو جو میٹنگ کی تھی, شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ, تو وہاں انہوں نے یہ جو محسن نقوی صاحب کا جو بیان تھا اس کا سیریسلی جائزہ لیا, اور اس کے بعد ہی یہ سارے رد عمل آئے, جو رانا صاحب کا, خواجہ آصف کا 2 دفعہ ٹویٹ آنا, یہ وہ. تو میرا خیال ہے کہ
اس کے اوپر اس میٹنگ کے بعد جو وہ ایئر وائی کے رپورٹر ہیں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ آپ اس معاملے میں پیپلز پارٹی سے بات کریں اور ان کو بھی لوپ میں لیں. تو اس کے بعد ایک ان کے کسی اہم لیڈر نے جو کہ مرکزی ہے، جو بتایا گیا کہ وہ اس میٹنگ میں موجود تھا، اب دیکھنا پڑے گا کہ اس میٹنگ میں کون کون لوگ تھے، تو ان میں سے پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کے ساتھ رابطہ کیا گیا. تو کہیں نہ کہیں وہ والی بات جو ہے نا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو زیر زمین ایک الحاق یا اتحاد ہے، وہ بھی ابھر کے سامنے آ رہا ہے. آنے والے دنوں میں شاید اس کی کچھ جھلکیاں کچھ اور بھی نظر آئیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کے لیے دروازہ کھلنے والا ہے جیل کا. تو میں ایک یوٹیوبر اینالسٹ منیب فاروق صاحب ہیں، ان کو سن رہی تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب ایک ڈیل مانگ رہے ہیں، لیکن اپنی پسند کی ڈیل مانگ رہے ہیں، کیونکہ آبویسلی وہ پاپولر تو ہیں، تو وہ اپنی پسند کی ڈیل مانگ رہے ہیں. جس دن وہ ڈیل ان کو مل گئی اس دن وہ باہر آ جائیں گے اور وہ تمام سیاسی جماعتوں سے اپنا بدلہ بھی لیں گے، اور ان کو ڈیلز دی جا رہی ہیں لیکن وہ ان کو پسند نہیں آ رہی. تو آپ اس سب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ میری ایک بہت مختلف رائے ہے. وہ یہ ہے کہ ہم باجوہ صاحب کا کمپیریزن عاصم منیر صاحب کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ باجوہ صاحب تھے کہ جنہوں نے میاں نواز شریف کو گھر بھیجا اور عمران خان صاحب کی حکومت انسٹال کروائی، اور پھر جب عمران خان سے ان کے معاملات خراب ہوئے تو انہوں نے واپس میاں نواز شریف یا جو پی ڈی ایم تھا اس کو موقع دیا کہ وہ آئیں اور اس حکومت کو گرا دیں. لیکن باجوہ صاحب جو تھے نا، وہ کافی حد تک نا ڈپلومیٹ قسم کے آدمی تھے. وہ کانفرنٹ کم کرتے تھے، حالانکہ عمران خان صاحب نے نام لے لے کے ان کے اوپر اٹیکس کیے تھے. اور پھر کچھ ملاقاتوں کا بھی ذکر آتا ہے جس میں باجوہ صاحب کی اور عمران خان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں نو کانفیڈنس کے دنوں میں یا اس کے بعد. تو تب بھی باجوہ صاحب اس کو یہی کہتے رہے اور لوگوں کو بھی کہتے رہے کہ تمہارے خلاف جو نو کانفیڈنس ہوئی ہے اس میں میرا ہاتھ نہیں. وہ ایک ڈپلومیٹ قسم کے جنرل تھے، لیکن سب کو پتہ تھا کہ یہ کیسے تبدیل ہوا. جس کو پی ٹی آئی والے بڑے معروف لفظوں میں رجیم چینج کہتے ہیں، میں کہتا ہوں رجیم چینج تو یہاں پہ ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے. اس دفعہ بھی تو جو چینج ہو رہی ہے وہ رجیم چینج ہی ہو رہی ہے نا. کس طرح کا وہ رجیم چینج تھا جو واحد عمران خان کا ہوا. اچھا، بہرحال وہ عاصم منیر صاحب کی ہم بات کر رہے تھے. عاصم منیر صاحب بالکل ڈپلومیٹ نہیں ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی لڑائی مسلم لیگ نون سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، فضل الرحمان سے ہے، لیکن اس وقت جو عمران خان صاحب کی لڑائی ہے، جس طرح کی شکل اختیار کر گئی ہے، جس طرح سے اس کی پارٹی نیریٹو بنا رہی ہے، جس طرح سے سہیل آفریدی گفتگو کر رہا ہے، وہ سیدھی لڑائی عاصم منیر صاحب سے ہے ان کی. تو عاصم منیر صاحب کی موجودگی میں، چونکہ وہ ڈپلومیٹ جنرل نہیں ہے، چونکہ وہ کوئی وایا میڈیا نہیں کریں گے، تو مجھے یہ تو بالکل نہیں لگتا کہ وہ کوئی موقع دیں گے عمران خان صاحب کو اچھی بری ڈیل کا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ یہ نرمی کر دیں کہ آپ باہر چلے جائیں، یا یہ نرمی کر دیں کہ اگر آپ نے بنی گالا جانا ہے تو سیاست نہ کریں. جن دونوں چیزوں کو وہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کے علاوہ عمران خان کے لیے عاصم منیر صاحب کی موجودگی میں کوئی ڈیل مجھے تو دکھائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے. لیکن وہ عمران خان کی ڈیل اسی وقت ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی جب عاصم منیر صاحب یا تو ریٹائر ہو جائیں گے یا وہ اپنی ٹرم پوری کر، یا مطلب جس طریقے سے بھی عاصم منیر صاحب اگر موجود ہیں تو مجھے یہ مشکل لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی واپسی ہوگی. ان کی پارٹی جیتتی رہے گی مختلف جگہوں سے. اگر اگلا الیکشن ہوا تو ووٹ بینک ان کا انٹیکٹ ہے ابھی تک، یہ دیکھنا ہے. اور آگے خود اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا چوائسیز ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ ایک طرف آپ نے ایک لیڈر کو بند کیا اور دو پارٹیوں کو آپ کہہ رہے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی، تو پھر آپ کیا کریں گے آنے والے دنوں میں، یہ بھی ایک سوال ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آخر پر ایم کیو ایم کے ہیڈ آفس پر فائرنگ ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم میں ہم سنتے آ رہے ہیں جو پارٹی کے چند ہی ارکان ہیں اور ان کی آپس میں ہی نہیں بنتی. تو یہ کیا، ان کی کیا کہانی ہے؟ ایک ہی پارٹی میں ہوتے ہوئے لڑتے رہتے ہیں. ہاں، یہ جو پرابلم ہے نا، یہ خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہے نا، وہ اپنی صدارت، جو وہ اس وقت ایم کیو ایم کے ہیڈ ہیں،
وہ مصطفیٰ کمال صاحب کو سمجھتے ہیں کہ یہ چلے گئے تھے، پارٹی بنائی انہوں نے، پھر ایک پریشر کے تحت ہم نے ان کو اپنی پارٹی میں ضم کر لیا، لیکن وہ مصطفیٰ کمال صاحب قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کی مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں۔ ان کے تو فاروق ستار کے بارے میں بھی تحفظات تھے، یہ جو کامران ٹیسوری ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اور بھی کئی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ جو خالد مقبول صاحب تھے یہ اپنی مرضی کرتے تھے، یہ اس گورنر کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا اگر وہ کوئی سگنل نہ دیتے۔ اس سے پہلے کچھ لوگوں کو وہ گورنری کا لارا لگا رہے تھے، تو وہ تھوڑے سے ڈپلومیٹ سے ہیں یہ جو خالد مقبول صاحب، اور اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ اس بندے میں نا کہ پبلک وہ جو ہوتی ہے نا اپیل وہ نہیں ہے، یہ ذرا تھوڑا کمزور گھوڑا ہے۔ فاروق ستار کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بس ٹھیک ہے، چل چکے ہیں، یہ الطاف خان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا مصطفیٰ کمال، یہ ذرا تگڑا آدمی ہے، ایم کیو ایم اس کو دے دینی چاہیے، اور انہیں اس قائم خانی جو ان کے ساتھ ہیں اور جو باقی لوگ ساتھ، یہ ذرا مار دھاڑ والے لوگ ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا گروپ جو ہے وہ ذرا تگڑا ہے، لیکن وہ کئیاں سیاستدان ہیں جو مقبول صدیقی، فاروق ستار، اور ان کے ساتھ کامران ٹیسوری بھی ہے، ان کے ساتھ اور بھی کافی لابیز ہیں، امین الدین اور باقی لوگ، وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہم یہ مصطفیٰ کمال کو سارا کچھ سونپ دیں۔ تو یہ جو پرابلم ہے یہ انٹرنل بھی ہے اور ایکسٹرنل بھی ہے۔ باہر سے کہا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال شوڈ ریپلیس دا ہول لیڈرشپ، اب یہ ہمیں چاہیے، یہ آرٹیکولیٹ ہے، بات کرتا ہے، دھڑلے سے بات کرتا ہے، پبلک کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کافی عرصے سے چاہتا تھا، وہ بھی کیا کہہ رہے تھے کہ ان کو کرسی سے اتار کے نیچے، پہلے بھی وہ بات کر چکے ہیں کہ یہ تو ریٹائر ہو گئے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے تیسے کر کے مصطفیٰ کمال ایک کسی نہ کسی الیکشن کے ٹریپ میں ان کو لے آئے گا، ساری پارٹی کو، اور وہ جیت جائے گا اور پارٹی اس کے پاس چلے جائے گی۔ پھر وہ ان سب کو بھائی بھائی کہہ کے اپنے جونیئر کے طور پہ کیسے رکھے گا، یہ آنے والے دن ہیں۔ لیکن کل کی جو فائرنگ ہوئی ہے نا، اس نے باقی لوگوں کو ڈرا دیا ہے، وہاں کے جو اولڈ گارڈ سے، کہ یہ اس حد تک جا سکتا ہے، یہ ہمیں کرسی سے پکڑ کے اتار بھی سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا بہادر آباد ایک علاقہ جو بھی ہے اس کے ساتھ کوئی شاپنگ ایریا تھا، اتنا خوف و ہراس تھا، ایک جرنلسٹ کا کیمرہ توڑ دیا سما ٹیلی ویژن والے کا، کچھ لوگوں کو زدوں کو بھی کیا گیا، کو ایک خاتون تھی ایم کیو ایم کی، ان کو کا اس کا میں سن رہا تھا کہ وہ خالد مقبول صاحب کے گروپ کی تھی، ان کو بیچاری کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ لڑائی سرد جنگ سے اب ایک فزیکل لڑائی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ کراچی نے پہلے ہی اس طرح کے واقعات بہت دیکھے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کراچی پر اور ایم کیو ایم کے ووٹرز پہ بھی۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا شو۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے کامنٹ سیکشن میں، آپ کے کوئی سوال ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔